नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड जे ट्रंप है। हकीकत बात यह है कि हम जाली हंसी हंस सकते हैं, हम जाली पहलवान भी बन सकते हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर हम लोग इंतहाई वल्नरेबल हो गए हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के वेंटिलेटर उतार दिए हैं। पाकिस्तान की तमाम तर तारें या जो ऑक्सीजन लगाकर हमें सांस दी जा रही थी, वो सांस अमेरिका ने बंद कर दी है। और अगर हमने दोबारा से सांस लेनी है तो उसका एक क्राइटेरिया है जो हमें मीट करना पड़ेगा, और उस क्राइटेरिया के अंदर ये चीज शामिल है कि क्या डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर मामलात के अंदर होगी या नहीं होगी, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन हमारे साथ नाज़रीन एक धोखा हुआ है और ये बड़ा परेशान कुन है। हम या तो सच नहीं बोलते या फिर हम झूठ के ऊपर एक इमारत कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा, मोहम्मद बिन सलमान ब्रदरली मुल्क, ब्रदरली भाई हमारा इन्वेस्ट करेगा, 300 अरब डॉलर आ जाएंगे, 400 अरब डॉलर, फिर इस्लामाबाद में छुट्टियां करवाई गई, शहजादे आ रहे हैं, शहजादे पैसों की बोरियां लेकर आ रहे हैं, डॉलर्स के बरसात यहां पर होने वाली है। लेकिन हकीकत बात यह है कि सऊदी अरब ने यह ऐलान कर दिया है कि वो 600 अरब डॉलर अमेरिका के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करने लगा है। 600 अरब डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा डेवोस में खड़े होकर कहा कि 600 अरब डॉलर नहीं लाले, बोरियां भर के 1000 अरब डॉलर लेकर आओ और यहां पर आकर करो। और हमें 50 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर, 2 अरब, यानी 1 बिलियन डॉलर्स के लिए भी हम मेहनतें और नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन वो हमें पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि असल में हमारी औकात नहीं। लेकिन हमें यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दुनिया या वर्ल्ड फोरम के ऊपर दुनिया हमें जानती है। यानी यहां पर अब मारकर लोगों को कंट्रोल करके, बल्कि आगे कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि फेसबुक पर वीडियोस लाइक करने और शेयर करने पर भी आपको सलाह होगी। अब ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने लिखा है कि हैरान कुन तौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लान्ड बाय द सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरब जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूएसए के अंदर 600 अरब डॉलर की करेगा, 600 बिलियन डॉलर्स की यूएसए के अंदर करेगा। इंडिया के अंदर 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। उज्बेकिस्तान के अंदर 12 अरब डॉलर के अंदर करेगा। व्हाट्स स्टॉपिंग सऊदी अरबिया फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द ब्रदरली पाकिस्तान? यानी इंडिया में वो 100 अरब डॉलर, अमेरिका में 600 अरब डॉलर, उज्बेकिस्तान में 12 अरब डॉलर करने जा रहा है, लेकिन एक ब्रदरली मुल्क, एक भाई मुल्क को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से क्या रोक रहा है? एनी आंसर फ्रॉम आवर ऑफिशियल डोम? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्लस स्लैशिंग ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप इज इक्वल टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, कोई भी बंदा आपको एक धमड़ी नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा, और ये एक रियलिटी है और ये हकीकत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो खबर आ रही है, ये बड़ी परेशान कुन खबर है, ये खौफनाक खबर है और इसने सबको पूरी दुनिया में हिलाकर रख दिया। और वो खबर ये है, बल्कि बीबीसी भी इसके ऊपर बड़ा खुलकर लिख रहा है, मार्को रूबियो जो अमेरिका के इस एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, पूरी दुनिया के मामलात को देख रहे हैं। और ये मार्को रूबियो वही हैं जिन्होंने इमरान खान के हवाले से कई स्टेटमेंट दे रखी हैं। मार्को रूबियो ने आते ही 90 दिनों के लिए तमाम ममालिक की इमदाद बंद कर दी है। फॉरेन एड जो अमेरिका देता था वो बंद कर दिया। और ये बात ध्यान में रखिए कि अमेरिका फॉरेन, माजरत के साथ पाकिस्तान फॉरेन एड के ऊपर चलता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो एनजीओज हैं, मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं, मुख्तलिफ जो हमारा जो इदारे हैं, मिलिट्री है, वो डिपेंडेंट है अमेरिकन एड के ऊपर। और अमेरिका ने पाकिस्तान, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 77 साल तारीख में सबसे ज्यादा जो इमदाद दी है वो मिलिट्री की मद में दी है। लिहाजा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिन्होंने आगे जाना होता है अमेरिकन इमदाद के साथ। अब उन्होंने 90 दिनों के लिए तमाम तर जो फॉरेन एड है वो उन्होंने रोक दी है। ये साथ साथ उन्होंने इमदाद बंद कर दी है। खाने पीने की अशिया के अलावा मजीद इमदाद दाखिली मामलात से मशरूत होगी, यानी इसके अलावा जो उन्होंने पैसे देने हैं वो दाखिली मामलात से मशरूत होंगे। और ये एक ज़ाहिर क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना पड़ेगा। मार्को रूबियो ये कह रहा है कि ज़ाहिर है हम फिर उसको इवेल्युएट करेंगे, उस मुल्क को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद इमदाद देंगे। यहां पर जाकर दुनिया भर में आपको एक लॉबिंग की जरूरत है, आपको शख्सियात की जरूरत है जिनका इंफ्लुएंस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या पावरफुल लोगों के साथ डायरेक्ट जाकर बैठते हो, मिलते हो। क्या मोहसिन नकवी वो हो सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी वो हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पाकिस्तानी एम्बेसडर अमेरिका के अंदर ये रोल प्ले कर सकते हैं, किरदार अदा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका वाहिद हल और वाहिद सोल्यूशन है ओवरसीज पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज, पाक पैक, वो लोग, अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा, अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स, वहां पर मौजूद जर्नलिस्ट, वहां पर मौजूद साफी, वहां पर मौजूद जिन्होंने इन्हें हुकूमत में लाने के लिए, इक़्तिदार में लाने के लिए वहां पर फंडिंग की है, इनके इंतखाबात के अंदर पैसे फेंके हैं। लिहाजा आपने जो अमेरिका के अंदर ओवरसीज को नाराज किया हुआ है, अब अगर पाकिस्तान को ये इमदाद चाहिए, अगर हमने ये पैसा लेना है, अगर हमने डॉलर्स की बैग भर भर कर लेने हैं, तो वाहिद हाल यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको राजी करना पड़ेगा। यानी बगैर इसके हो नहीं सकता। और आप देखिएगा दुनिया यूज करेगी इस चीज को, दुनिया अपने डायस्पोरा को एक सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। बदकिस्मती यह है कि हमने चूंकि छोटे छोटे अपने मकासद हैं, छोटी छोटी चीजों को आगे लेकर जाना है, लिहाजा
یہ ڈیمیجنگ ہے, یہ خوفناک حد تک ڈیمیجنگ ہے, اور یہ بہت بڑی امداد ہے جو کہ پاکستان بھی لیتا ہے اور پوری دنیا کے لیے انہوں نے بند کر دی ہے. ناظرین یہ ایک اور خبر ہے, اور یہ ریچرڈ گرینیل کے ساتھ باقاعدہ سے پریس کانفرنس کی ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ نے, اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ انجیلا مرکل کی تاریخ کا سب سے خوشگوار دن وہ تھا جب میں نے ریچرڈ گرینیل کو جرمنی میں چانسلر کے عہدے سے ہٹا کر انٹیلیجنس میں اہم ترین عہدہ دیا تھا. ریچرڈ گرینیل کا جرمنی میں کیریئر شاندار تھا. ریچرڈ گرینیل کے ہوتے ہوئے مجھے کسی دوسرے شخص کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ ریچرڈ گرینیل کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے. یہ وہی گرینیل ہے جس نے پاکستان کے اندر ادھم مچا دیا تھا, جس نے یہ کہا تھا کہ جو شیر رحمان ہے یہ باقاعدہ سے پیسے لیتی رہی ہیں, دھمڑی لیتی رہی ہیں. یہ وہی شخص ہے جس نے خواجہ آصف کو کہا تھا یہ کون سا بندہ ہے, یہ کیا بات چیت کر رہا ہے. یہ وہی بندہ ہے جو فری عمران خان کے بارے میں لکھ کر پوری دنیا کے اندر اس کی ایک پذیرائی ہوئی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کل وجاد سعید خان صاحب کا ویلاگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ نیو یارک کے اندر ساری دنیا یہ بات چیت کر رہی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب سے ملا تو اس کے بعد وہاں کی جو ٹرمپ کی قریب ترین شخصیات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خود ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ٹرمپ نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ یار دوست تو ایسے ہونے چاہیے, دوست تو ایسے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو خوددار ہوں, جو بہادر ہوں, جو دلیر ہوں, جو کھڑے ہو سکے, جن کے اندر بہادری ہو, دلیر, جو اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنے ملک کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور آپ کی عزت کرتی ہے. امتیاز گل صاحب ہیں, انہوں نے ویلاگ کیا ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور یہ لکھتے ہیں بریکنگ نیوز, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن preparing sanctions on پاکستانی پرسنالٹیز. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سینکشنز کے اقدامات کر رہی ہے پاکستانی شخصیات کے اوپر, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, بلکہ عاطف خان صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 پاکستانی بڑی یا اہم ترین شخصیات ہیں, ان کے اوپر ظاہر ہے یہ پابندیاں اور اہم ترین پابندیاں ہیں جو کہ لگنے جا رہی ہیں. ناظرین یہ ایک اور معاملہ ہے اور یہ بہت سیریس قسم کا معاملہ ہے. یہ متی اللہ جان صاحب نے سوال اٹھایا ہے جب ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے کہ جان ایف کینیڈی, پھر ان کے جو چھوٹے بھائی ان کا جس طرح سے قتل عام ہوا, پھر مارٹن لوتھر کنگ, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے فائلز کو یا جو ڈاکومنٹس تھے انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیا ہے. متی اللہ جان صاحب نے ایک اہم ترین سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کب ڈی کلاسیفائی کریں گے, چونکہ ہم نے بھی 70 سالہ تاریخ میں بہت کچھ چھپایا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کب ڈاکومنٹ سامنے لے کر آئیں گے لیاقت علی خان کے قتل عام کے حوالے سے, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے قتل عام کے حوالے سے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جس کے بارے میں بار بار عمران خان بات چیت کر رہے ہیں, ہم اسے کب منظر عام پر لے کر آئیں گے. جنرل ضیاء اللہ کا پلان کریش کس نے کروایا تھا, کب چیزیں سامنے آئیں گی. میر مرتضی بھٹوز اینڈ بینظیر بھٹوز اساسینیشن, بینظیر صاحبہ کو کس نے مروایا تھا, کون پلانر تھا, کون ایگزیکیوٹر تھا. حیات اللہ خان کمیشن, حامد میر کمیشن رپورٹ, ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ, اساسینیشن اٹمپٹ آن عمران خان, وزیر آباد میں جو خان کو گولیاں ماری گئی تھی کس نے مروائی تھی. 9 مئی انسیڈنٹ, 26 نومبر فائرنگ اینڈ ادرز, کہ ہم کب یہ ڈاکومنٹس کو ڈیکلاسیفائی کریں گے, ہم کب یہ ساری چیزیں. اور دیکھیں یہ دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستانی عوام, پاکستانی لوگ اور پاکستانی صحافی بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب نے پھر سے ٹویٹ کیا ہے, یس اٹس اباؤٹ ٹائم گورنمنٹ آف پاکستان ڈیکلاسیفائی ڈاکومنٹس pertaining to these important developments in our history. یہ وہی اصل وقت ہے کہ حکومت پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ تمام تر ان ڈاکومنٹس کو ڈیکلاسیفائی کرے. As people have a right to know the facts, President Donald Trump deserves credit for taking a head on this culture of cover-ups, conspiracies and secrecy. یعنی ٹرمپ نے یہ جو cover-ups ہیں, یہ جو بیک ڈور ہے, جو بند دروازے ہیں, ان کو جو ادھیڑ کر رکھا ہے, ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کیا جائے. دیکھیں یہ آوازیں بالآخر پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ چیزیں اس طرح سے ختم نہیں ہوں گی. اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے باہر لانی پڑے گی. ناظرین ایک اچھی خبر ہے بہرحال آپ کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. نعمان علی نے آج ہیٹرک کی ہے اور ایک تاریخ انہوں نے رقم کی ہے, بہت بڑی ہے, بڑی چیز ہے. ایک تو ہم ویسٹ انڈیز کے خلاف بڑا اچھا کھیل رہے, لیکن ایک بڑے عرصے کے بعد ایک ہیٹرک پاکستان کو دیکھنے کو ملی ہے. ناظرین یہ پیکا ایکٹ امینڈمنٹ جو چیزیں لائی جا رہی ہیں اور مزید 3 اتھارٹیز بنائی جائیں گی, اور ان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ اٹھ کر کل یہ کمپلین کر دیں یا کوئی اٹھ کر یہ کمپلین کر دے کہ میری اس ویڈیو یا اس گفتگو سے ریاست کو کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے, ریاستی ایٹمی احساسوں کو کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے, میں نے کوئی ملک کے خلاف سوچ پیدا کی ہے, میں بھی پکڑا جاؤں گا. اور جتنے لوگوں نے لائک کیا ہے, جتنے لوگوں نے شیئر کیا ہے, آپ سب لوگ بھی پکڑے جائیں گے. اب ڈر اور خوف کا اندازہ لگائیں جس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے. بلکہ مریم نواز کے حوالے سے اندازہ لگا لیں, یہ والی جو تصویر ہے, یہ والی تصویر جو ایک بالکل ایک یعنی ڈپلومیٹک وے نہیں ہوتا جس طریقے سے مریم صاحبہ نے شہزادے کے ساتھ ہینڈ شیک کیا تھا, یہ ذیشان ملک صاحب ہیں, یہ انہوں نے بنیادی طور پر شیئر کی ہے, اور یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر ہیں اور یہ پولیٹیکل سیکرٹری ہیں ان کی. لیکن حیران کن طور پر جو ایکسپریس ٹریبیون ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے یہ اس بندے کو ڈھونڈ رہی ہے جس نے یہ تصویر جاری کی ہے.
اب وہ بندہ ان کا خود اپنا پولیٹیکل سیکرٹری ہے. یہ اشر باجوہ صاحب لکھتے ہیں حیرت ہے ایف آئی اے کراچی میں بندہ ڈھونڈ رہی ہے جس نے مریم صاحبہ کی متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ تصویر اپلوڈ ایڈٹ کر کے نکالی ہے، جبکہ نون لیگ کے سوشل میڈیا کے لوگ مریم نواز کے اسپیشل اسسٹنٹ ذیشان کو گالیاں دیتے رہے جس نے یہ تصویر ابھی تک اپنے ایکس پوسٹ میں لگائی ہوئی ہے، اور زیادہ سوشل میڈیا کو یہ تصویر اسی اکاؤنٹ سے ملی ہے. اگر یہ ایڈٹ کی گئی تصویر تھی تو ابھی تک ذیشان نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کی ہے؟ اس پوسٹ کو 7 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. ایف آئی اے کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ لیکن ظاہر ہے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن مطلوب ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے اور لوگوں کو دھمکانا ہے اور اسی طرح سے چیزیں آگے چلانی ہے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا خبر آ رہی ہے کہ ایک شخص کو باقاعدہ سے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور اسی زمرے میں گرفتار کیا گیا ہے کہ جناب اس نے کوئی مریم صاحبہ کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو بات چیت کی ہے. ناظرین ایک اور خبر ہے اور یہ سمیع ابراہیم صاحب نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا ہے، بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں سمیع صاحب کو آپ کو سنا لوں اور یہ علی امین گڈھا پور صاحب کے حوالے سے، اور یہ تصدیق کر رہے ہیں اس چیز کی جو کہ موہت پیرزادہ صاحب نے کی تھی کہ بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے اندر علی امین گڈھا پور صاحب کا ہاتھ شامل ہے. میں چاہ رہا ہوں سمیع ابراہیم صاحب کو سن لیں. میں میری کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. پھر ایک اور بات، یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کے پی میں جس طرح چیزیں ہو رہی تھی، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں علی امین کا ہاتھ ہے، اور ایک انتہائی اہم پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے یہ کہا عمران خان صاحب نے کہ آپ علی امین کو یہ بات بتائیں کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے. یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو فیصلہ بھی آیا ہے، جو گرفتاری ہے، تو اگر یہ ثابت ہو گیا تو سارے انٹرنیٹ کے مسائل ہیں پاکستان میں، تو اگر یہ ثابت ہو گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں گڈھا پور سے پھر بات نہیں کروں گا، اور اگر عمران خان کسی سے بات چیت نہیں کرے گا تو وہ بات ٹھیک ہے کہ پھر بندہ صبح تو وزیر اعلیٰ رہ سکتا ہے لیکن شام تک وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتا. تو یہ اب ظاہر ہے یہ خاصی آگے جاتی جا رہی ہے. ناظرین یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی not to preside over Senate in protest. سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے اجاز چودھری صاحب کے. سینیٹر ہیں، لیجسلیٹر ہیں، اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہے، ڈیموکریسی انہی ہاؤسز کے اوپر بیس کرتی ہے. ان کے احکامات کو، یعنی چیئرمین سینٹ کے احکامات کو جیل سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل نے نہیں مانا تھا، تو یوسف رضا گیلانی نے ان پروٹیسٹ، ابھی ایکسپریس ٹریبیون یہ چھاپ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں سینٹ کا کوئی بھی جو اجلاس ہوگا میں اسے کسی بھی طور پر پریزائڈ نہیں کروں گا. ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے خبر ہے. جیو نیوز یہ خبر پھیلا رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ بلاول صاحب کو امریکہ میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر ناشتہ کریں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے اور بلاول صاحب کو دعوت نامہ موصول ہوا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ خود اس تقریب کے اندر ایک مہمان خصوصی ہے، انہیں ٹرمپ کو بھی دعوت نامہ بھیج کر بلایا گیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جھوٹ کا ایک بازار ہے جو کہ گرم ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.